عرض ہے ناظرین، ایک جہتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جہتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کریں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جہتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہو سکتی، اور ایسا نقصان ہے کہ جو پورا نہیں ہو سکتا، اور عالم ایسا ستارہ ہے جو موت کی وجہ سے بے نور ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علماء کی موت سے علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی انسانیت ان برکات اور فیوزات سے محروم ہو جائے گی جو دنیا میں عالم کی موجودگی کے باعث انہیں میسر تھیں۔ ایسی ہی محرومی کا سامنا گزشتہ ہفتے بروز ہفتے کی شب نظام آباد کے عوام کو خصوصاً کرنا پڑا، جب حضرت مولانا ولی اللہ قاسمی، ناظم مظہر العلوم ٹرسٹ و صدر جمعیت علماء ہند شاخ نظام آباد و صدر شرعی پنچایت نظام آباد اس دار فانی سے کوچ کر گئے اور اپنے پیچھے لاکھوں لوگوں کو اشکبار کرتے ہوئے اپنے خالقی حقیقی سے جا ملے۔ ان خیالات کا اظہار حضرت مولانا احمد مظاہری، صدر مدرس دارالعلوم نظام آباد مسجد کوثر علی و عہدیداران کمیٹی محترمین مرزا نصیر احمد بیگ، محمد فاروق، انور اللہ خان، رؤوف اعظمی و دیگر عہدیداران کمیٹی نے مرحوم حضرت مولانا سید ولی اللہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں منعقدہ تعزیتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ احباب نے کہا کہ مولانا مرحوم اپنے آپ میں ایک انجمن تھے، مذہبی، سماجی، سیاسی خدمات لائق صد ستائش ہیں۔ ان احباب نے کہا کہ ان کے سانح اتحاد سے ملت کا ستارہ جو نظام آباد علاقے میں روشن اور منور کیے ہوئے تھے، اسلام کی کرنوں سے وہ بجھ گیا ہے۔ ان قائدین نے کہا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یہ خبر منٹوں میں دنیا کے گوشے گوشے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر شخص نے بڑے افسوس کے ساتھ اس خبر کو پڑھا اور سنا، دوسروں کو بتایا۔ موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو بھی مفر نہیں، ہم سب کو بھی ایک دن جانا ہوگا۔ حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ بھی اپنے مقررہ وقت پر پاک پروردگار کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے اس جہاں سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت استاد کو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ ان قائدین نے کہا کہ ریاست دکن اولیاء اللہ و بزرگان دین، علماء و اکابرین کی سرزمین ہے، جہاں سینکڑوں کی تعداد میں اللہ والے اشاعت و دین کی خدمت میں مصروف وقار رہتے ہوئے اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، جن میں قابل ذکر حضرت کمال شاہ بیامانی رحمۃ اللہ علیہ، سید شہید احمد حسین رحمۃ اللہ علیہ، سید شاہ امان اللہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، سید بابر شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ان اللہ والوں کے علاوہ جو خانقاہی نظام کے فروغ کے ذریعے اشاعت و دین کی خدمت کرتے ہوئے رحلت فرما چکے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرت مولانا محمود عالم سالک رحمۃ اللہ علیہ، حافظ اکبر علی بیگ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ جلال مالیگاؤں نابینا، حضرت مولانا حمزہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ضمیر الدین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عطاء الرحمن خان جامی و قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ سید معظم علی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ وقاری حفاظ احمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے علاوہ بہت سے اولیاء اللہ، بزرگان دین، علماء کرام کی جماعت اشاعت دین کے لیے اپنی توانائیوں کو صرف کیا ہے، جن کے آستانے آج بھی قومی یکجہتی کا مظہر ہیں، جو رہتی دنیا تک قائم رہیں گے۔ ان کے آستانوں سے کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں افراد فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں، جو رہتی دنیا تک ان کی خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ اس موقع پر مولانا مختار احمد مظاہری و مرزا نصیر احمد بیگ، محمد فاروق، انور اللہ خان، رؤوف اعظمی، اعجاز اسماعیل فاروقی، محمد عبد الکریم، محمد ندیم خان، عبد المجید خان، حافظ محمد نعیم خان، مرزا رشید بیگ موجود تھے۔ اس موقع پر مولانا مرحوم و دیگر اکابرین ملت کے حق میں دعا کی گئی۔ اس کے علاوہ مدرسے و مسجد حاضہ کے نائب صدر سید مقصود عالم شاہ و محمد یوسف
मोतमद की आदिलाना सेहतयाबी और वबा के खात्मे मुल्क में अमन व सलामती के लिए दुआएं भी की गई। इजलास का अख्ताम रऊफ़ आज़मी के शुक्रिया पर अमल में लाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अबद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौतुल आलिम मौतुल आलम, कि एक आलिम की मौत आलम की मौत। आलिम जिस तरह नबूवत का एक मिजाज होता है कि उम्मत के अंदर जिस किस्म के नुकसानात हैं, ख़राबियाँ हैं, उसको दूर करने की नबवी तरीक़ा होता है, उसी के जानशीन उलमाए उम्मत होते हैं। और उलमाए उम्मत का भी यही काम होता है कि उम्मत जिस खराबियों के अंदर मुब्तला है उसको दूर किया जाए। जहाँ तक हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह साहब कासिमी रहमतुल्लाह अलैह की बात है, उनकी तारीफ़ जिस कदर भी की जाए वो कम है, शहर के लिए, इस खित्ते के लिए, इस इलाक़े के लिए। इसलिए कि मौलाना की शख्सियत हमागिर शख्सियत थी। कौन सा ऐसा शोबा नहीं था जहाँ पर उम्मत के रहनुमाई ना की, और उसी सलाहियत के बुनियाद पर हज़रत मौलाना सैयद अताउर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन बने। जो काबिल शगह हज़रत मौलाना अताउर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह की थी, वो हज़रत के आने के बाद वो प्यास बुझी उम्मत की, और शहर की भी प्यास बुझी, और उन मतलब शहर के आवाम ने ठंडी सांस ली कि अगर अताउर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से गुजर चुके हैं तो अल्लाह ताला ने उनकी बरकत से शहर निज़ामाबाद को ऐसी शख्सियत अता फरमाई जो हम तमाम के लिए मतलब है कि हर मोड़ पर रहनुमाई करने वाली शख्सियत है। सदर जमीयत उलमा निज़ामाबाद हज़रत मौलाना सैयद वलीउल्लाह साहब जिस वक्त सदर बनाए गए, और सदर की हैसियत से जितने मालूमात जमीयत के ताल्लुक़ से आपको था, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि चूँकि आपका ख़ानदान ही जमीयत के आबा व अजदाद के घराने से ताल्लुक़ रखती है, चूँकि इनका आबाई जो मकान है, आबाई वतन है, वो गुलौटी बुलंदशहर पाया जाता है, और वहाँ पर हमने तालीम हासिल की है उस मदरसे के अंदर। वहाँ पर मौलाना के पूरा ख़ानदान जमीयत का ताल्लुक़ है, और उनके मदनी ख़ानदान से इतना गहरा ताल्लुक़ है कि कहा नहीं जा सकता, और दारुल उलूम देवबंद से इसका गहरा ताल्लुक़ था। उसी की वजह से कि हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके जमीयत के रग रग से वाकिफ़ थे, उनकी तारीख़ से वाकिफ़ थे, और उनके सारे असरार और रुमूज़ से वाकिफ़ थे। इस वजह से जमीयत का जो एक मिजाज है कि हर रास्ते में बढ़ चढ़ करके बातिल का मुकाबला करे, और बातिल के मुकाबले के लिए न अपनी जान की परवाह, न वक्त की परवाह, न माल की परवाह, किसी चीज़ की परवाह किए बगैर हज़रत आगे बढ़ते थे। चूँकि ये शान आबाई चीज़ों से मुंतकिल हुई थी और वतन से मुंतकिल हुई थी, और मिजाज में चीज़ें समा गई थी, लिहाजा चाहे बाद मुखालिफ कितने ही सख्त हो, लेकिन उस बाद मुखालिफ की कोई परवाह किए बगैर आप हमेशा आगे बढ़ते रहे, और हर मैदान में आपने उम्मत की रहनुमाई फरमाई। और दो चीज़ें, एक तो उम्मत की रहनुमाई के लिए आपने बढ़ चढ़ के काम किया, दूसरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमाए कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जिसने कुरान सीखा और सिखला तुम में सबसे बेहतर है, और बेहतर काम को बेहतर तरीके से शहर के अंदर अंजाम दे के दिया। और मैं समझता हूँ कि कुरान की खिदमत ही की बरकत से अल्लाह ताला ने हज़रत को इतना उरूज दिया, जो निज़ामाबाद के अंदर वो असर व रसूख और वो अंदाज़ कुरान तालीम नहीं थी जो हज़रत के मतलब बुनियाद रखने से और आपकी मेहनत से हुआ। और ये शोहरत अल्लाह तबारक व तआला ने रियासत बैन रियासत और दूसरी रियासतों तक आपको शोहरत अता फरमाई, ये कुरान की खासी खिदमत की बरकत दिया। जहाँ तक हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह के वजूद की बात थी, उस वक्त तक हम लोगों की ज़रूरत नहीं थी, और मौलाना शाना बशाना उनके साथ रहा करते थे, और उनके तमाम वाक़यात से वाकिफ़ थे, हालात से वाकिफ़ थे। और बाद बार तब ऐसा ही महसूस हुआ कि मौलाना इन हालात से आगाह भी करते थे हज़रत को, ताकि अगर कोई ऐसा मौका लगा तो आप आगे बढ़ चढ़ गए नहीं। जहाँ तक आपकी तालीम, तदरीस और खिताबत, और इसी तरह शहरी पंचायत का चलाना, और इसी तरह माशरी ज़िंदगी तमाम शोबों में उम्मत के रहनुमाई करना, ये तो एक हज़रत की एक शान थी, जहाँ पर आपका खिताब हो जाता था। मुमकिन है कि अगर परिंदे भी आपकी बात समझते हों तो परिंदे भी आपके बयान सुनने के लिए ठहर जाते। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह ने अपने ज़माने के अंदर के तोतिए निज़ामाबाद का लक़ब उलमा के सामने दिया। इस वजह से अब हम ये नहीं कहते कि मदारिस और जमीयत, बल्कि दावत व तबलीग का जो मरकज़ निज़ामाबाद का है
وہ بھی سنسان ہو چکا ہے، اس لیے کہ جس وقت حضرت کی اطلاع ہوتی تھی خیر من عطا رحمۃ اللہ کے بیان رکھا گیا ہے، نظام آباد کے ہر کونے سے پڑھے لکھے غیر پڑھے لکھے سمجھدار ہر طبقہ وہاں پر پہنچ کر آپ کے بیان سے محسوس ہوتے تھے، اور بیان کے اندر ایسا چاشنی اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی کہ ہر ایک آدمی ہش ہش کرتا تھا کیا بات ہے۔ تو ہم یہ ان کی تعریفات کا اگر شمار کرائیں تو ایک وقت درکار ہوگا، لیکن بس اتنی کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے کے اندر اس سے کام لیا ہے، ہر میدان میں کام لیا ہے، اور ہر خدمت کے لیے، اور حضرت کی عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا، چاہے چھوٹا بھی اگر کوئی وقت لینے کے لیے جاتا ہے ان کو بھی وقت دیتے ہیں، بڑا بھی وقت لینے کے لیے جاتا ہے تو بڑے کو وہ وقت دیتے ہیں، نہ سیاسی سماجی کسی بھی آدمی کو آپ نے اس معنی کر کے ہم آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی موڑ پر تکلیف نہیں دی، جہاں تک خدمت کا تعلق رہا ہر موڑ پر آگے چل کر کے، اور ایک تنظیم جو وفاق العلماء والحفاظ کی چند سال تک 5 سال سے زیادہ عرصہ کا ہو گیا، ہر در سے ہر وقت مشورہ لیا جاتا تھا کہ معاشرتی اعتبار سے کس موضوع پر بیان رکھا جائے، کس موضوع پر جلسہ کیا جائے، اور کس عنوان سے حضرت آپ خطاب کریں گے۔ ہمیشہ محبتوں کے ساتھ فرماتے کہ نہیں ٹھیک ہے آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھی صدارت آپ کی رکھی جاتی تھی، آپ بہت خوشی قبول کرتے تھے اور اس کے لیے سراہتے تھے ماشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ بہرحال کام کے تعلق سے جو بھی خامیاں اور جو بھی خرابیاں ہوتی تھی لیکن اس کو سراہ کر ایسا بڑھا دیتے تھے کہ آدمی کی ہمت آگے بڑھ جاتی۔ تو بہرحال جمعیت کا تعلق آپ کا ایک مطلب خاندانی تعلق تھا جس کی وجہ سے، اور مزاج قاسمی ذہن کے اندر پیوست تھی، اور وہی ذہنیت کو لے کر ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے جان مال ایمان کا تحفظ ہوا، اور وہی مزاج آپ کا تھا کہ مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کا تحفظ ہم اس نہج سے کریں۔ اس وجہ سے وہی جذبے کو لے کر جس طرح مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آریہ سماج کے ساتھ مقابلہ کیا کرتے تھے، وہی نہجت آج قاسمیوں کے اندر اور انہوں نے دیوبند کے اندر اثر رسوخ میں سمایا ہوا ہے، اسی کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ مد مقابل چاہے کس انداز کا وہ ایک پرواہ نہیں، اور اس کے لیے بہت ساری مولانا نے تکلیفیں بھی برداشت کی، بعض مرتبہ سیاسی اعتبار سے بھی آپ کو جو ہے مطلب دباؤ ڈالا گیا، بعض مرتبہ سماجی اعتبار سے بھی دباؤ ڈالا گیا، بعض مرتبہ معاشرتی اعتبار سے دباؤ ڈالا گیا، لیکن حضرت نے کبھی بھی اپنے آپ کو پسپا نہیں کیا، کہا جو ہوگا وہ ہوگا۔ اس وجہ سے مجلس علمیہ کا بھی یہاں پر وجود میں آیا، اور حضرت ہی کے مطلب یہ کہ تقویت دینے سے آج مجلس علمیہ کا یہاں پر نظام آباد کے اندر وجود ہے۔ بہرحال ان کے ہر چیزوں کو شمار نہیں کرا سکتے، ایک ہماگیر شخصیت تھی، اور ایسا لگا کہ سورج ابر کے اندر چھپ گیا اور مجھے سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، اور ممکن نہیں کہ کچھ سالوں کے بعد ہی ایسا ایک ہمارے ذہنوں سے مطلب ہے کہ پردہ ہٹ جائے کہ مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کوئی شخصیت تھی، اس کے بعد ہی کوئی چیزیں سمجھ میں آ سکتی، لیکن جب تک آپ کی یاد رہے گی آپ کی مطلب یہ کہ وہ نعم البدل ملنا ناممکن بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہماگیر شخصیت بنا تھا، اللہ تعالیٰ جنت میں اسی طرح ان کو مقام عطا فرمائے، اور ان کے وارثین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور مدرسہ مظلوم کے لیے یا اس کے شہر کے اندر جو خلا پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نعم البدل عطا فرمائے، چونکہ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے کام کر لیا اس کے لیے قابل مطلب فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے، اور سعادت کی بات ہے اسے اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ اور ایک جلسہ جمعیت العلماء کا جو نظام کالج گراؤنڈ میں ہوا، کرن کمار ریڈی چیف منسٹر تھے، اس جلسے میں کرن کمار ریڈی، اسد الدین اویسی اور پورے منسٹر کے علاوہ جمعیت کے کئی لوگ اس میں شرکت کی، جس میں مولانا ولی اللہ قاسمی صاحب بھی یہاں سے کئی سینکڑوں گاڑیوں کے ساتھ وہاں پر شرکت کی تھی۔ اور اس میں آپ اس جلسے کے اندر جب نظام آباد کے حالت بہت ٹائٹ تھے، پولیس نوجوانوں پر ظلم کر رہی تھی اور اس کا کوئی تھا، کوئی اس کا پرسانے نہیں تھا، کئی کیسز کئی دفعات لگا دیے جا رہے تھے۔ ایسے دور میں وہ جلسہ نظام کالج گراؤنڈ میں ہوا، اس وقت مولانا کو بولنے کا موقع دیا گیا تو مولانا نے دھجیاں اڑا کے رکھ دی نظام آباد کی پولیس کے خلاف کہ نظام آباد میں مسلمانوں کے اوپر جو کیسز بک ہو رہے ہیں خالی پیلی کے پکڑ رہے ہیں اور کیسز بک کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایک حکومت کے اوپر ایک سی ایم بیٹھے ہوا ہے اور توجہ دلائے ہیں، تو ایک بہت بڑے جرات مندی کی بات تھی وہاں پر۔ اور ڈی سی نواز بھی وہاں بیٹھے ہوئے، ڈی سی نواز صاحب کا نمبر نہیں ہے مگر ولی اللہ صاحب کا نمبر ہے، ولی اللہ صاحب نے بہت زبردست انداز سے بات کی ہے۔ پھر یہ تو سیاسی حلقوں کی بات ہوئی،
یہ سیدیناس کے پاس ہر رمضان کو ایک روایت ہے کہ مسلمانوں کو ایک دعوت دیتے تھے، انہوں دعوت میں ولی اللہ صاحب کو بلاتے تھے، ان کی دعا سے دعوت کا اہتمام شروع کرتے تھے، مختصر صحیح لیکن دعا بڑی بہترین انداز، اور تلنگانہ کی ترقی کے پورے ملک کی ترقی کے لیے دعا کرتے، ہر فن میں تھے مولا، سیاست کے اندر بھی تھے، دین تو ان کے اندر رس بس گیا تھا، رس بس میں ان کے دین سما ہوا تھا، اسی لیے ان کو مسلم پرسنل لا کمیٹی کا صدر بنایا گیا، شرعی پنچایت کا ذمہ دار بنایا گیا، ان کی ہی سرپرستی میں شرعی پنچایت کئی فیصلے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ عدالتوں کے، ٹاؤنوں کے، مہیلا سنگموں کے چکرا کاٹتے ہیں، لیکن شرعی پنچایت میں مولانا بہترین انداز ہے، قرآن اور حدیث کے بڑی مسئلے حل کرتے ہیں، تو یہ بھی ایسا نہیں کہا مولانا ولی اللہ صاحب کی اچانک موت کے سلسلے میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ مولانا ولی اللہ صاحب نظام آباد کی معروف شخصیت تھی، اور نظام آباد میں ان کی ہر شعبے میں خدمات نمایاں تھی، اور ان تمام خدمات کے ساتھ ساتھ اس مدرسہ حاضہ میں مولانا کا اسی محلے میں بچپن کا کافی وقت بھی گزرا، اور مدرسے کے ہمارے اپنے مدرسہ دارالعلوم کے ابتدائی دنوں میں مولانا نے کافی خدمات نمایاں خدمات یہاں انجام دی۔ مدرسے کے لیے ان کا تعاون ہر دور میں رہا، جب بھی مدرسے کی کوئی بات ہوتی، جیسا میرے پیشوا مقررین نے کہا ہے کہ مولانا ہر وقت یہاں حاضر ہوتے اور ہمیں مفید اور زرین مشوروں سے نوازتے۔ آج مولانا کے انتقال پر تمام شہر نظام آباد کا جو نقصان ہوا ہے، اس کی پابجائی بہت مشکل ہے، بس دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا نعم الفضل ہمیں ہمارے شہر کو عطا کرے، اور ہم ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور مزید ہمارے آگے جو ہے مولانا مختار صاحب پیش کرتے ہیں، میں اجازت چاہتا ہوں، شکریہ۔ اس ملک میں دینی مدارس کا جال کب بچھایا گیا، اور اس کے پیچھے ہمارے اکابر کی کیا فکر کارفرما تھا، اس پس منظر میں یہ دینی مدارس کھولے گئے اس ملک کے اندر، اس سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں تقریباً 200 سال ایسے گزرے اس ملک کے اوپر، جس میں مسلمانوں نے انگریزوں کو بتانے کے لیے ایڑی ٹوٹی کا دور لگایا، اور تاریخ کے حوالے سے 58,000 علماء کرام سولی پر چڑھائے گئے۔ چاندنی چوک سے لے کر بالا کوٹ تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں کسی عالم کی ایک گردن رکھی تھی۔ اور پھر میڈیا میں نہیں چل رہا، گھر کے میڈیا میں نہیں چل رہا، روزانہ سرا پھوڑ رہا، مصحف محلے میں نکلتا، سر پھوڑتا، جانے جا مصحف کے مدرسے میں ڈال دیے، اور لا کے داخلے کے وقت بولتے پورا محلہ پریشان ہے ہمارے بچے سے، اب تم ہی سبق۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے۔ ایسے لوگوں کو ہم لوگ مفتی بنا دیتے، ایسے لوگوں کو ہم مفتی بنا دیتے، ایسے لوگوں کو ہم عالم بنا دیتے ہیں۔ میری زندگی کے مستقل 30 سالہ تجربہ ہے، 40 سالہ تجربہ جو مدرسوں کی زندگی میں گزرا، میں نے ایسے بچوں کو پڑھایا ہے جو مطلب کہ گاؤں کو جا کر جن کا گھر نہیں، خالی جھوپڑی میں تھے، وہاں سے اٹھا کر لے کر آئے، اور لانے کے بعد پہلے تو بچوں کا بھی چندہ کرنا پڑتا تھا، کہاں بچے ہوتے تھے اس علاقے میں، پیسوں کا چندہ اور بچوں کا چندہ دو بھی کرنا پڑتا تھا، گاؤں جا کے بچوں کو مطلب کہ چندہ کیا جاتا تھا، اور وہ آیا صبح میں شام میں بھاگ جاتا تھا، پھر پکڑ کے لانا۔ میں بلا مبالغہ یہاں بیٹھا ہوا ہوں، بہت سے لوگ گواہی دے سکتے ہیں ہماری مطلب اس کام کی، کہ ایک بچہ 500 مرتبہ بھاگا مدرسے سے، اور 500 مرتبہ لے کر آیا۔ آج شہر کے بڑے علماء میں ہو، بڑے مفتیوں میں ہو، بڑے ذہین اور شاندار قرآن پڑھنے والوں میں ایسے بچے نکھر کے آئے ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے اس قرآن کی برکت سے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے کہ قرآن آیا ہے سر بلندی کے لیے، قرآن آیا ہے اٹھانے کے لیے، قرآن آیا ہے بلند کرنے کے لیے۔
اس وجہ سے خدا کے واسطے ہمارا گلہ شفا یہ ہے کہ مالداروں کے بچے، لیڈروں کے بچے، سیٹوں کے بچے، بڑے بڑے کے بچے، سب کے بچے مدرسوں کے اندر آنا چاہیے اور ان کو عالم حافظ بننا چاہیے. اور آج کے ترقی یافتہ دور میں ایسے بھی مطلب کہ ہمارے پاس ایک طالب علم آیا، انگلش میڈیم کا طالب علم ہے، انگلش میڈیم کا 1.5 سال میں حافظ بن گیا. ایک بچہ اور آیا، 10 انٹر کر رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے، اس مطلب کہ 7 میں حافظ بن گیا. ایک بچہ 14 مہینے میں حافظ بن گیا. وہ تعلیم پڑھتے ہوئے بھی ایسے نہیں بچے آ رہے ہیں جو حافظ عالم بن رہے ہیں. آج حیدرآباد میں تو بہت تعداد ہے، ہمارے پاس تھوڑی تعداد ہے، ہمارے مدرسوں میں، ہمارے علاقوں میں تھوڑی تعداد ہے. اس وجہ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ ان مدرسوں کے سلسلے میں اچھی نگاہ سے دیکھو، اچھے بچوں کو دیکھو. اور اخیر میں یہ ہے کہ ان مدرسوں کے سلسلے میں آپ مطلب یہ کہ خالی زکوٰۃ ہی نہیں، آپ کو مطلب یہ کہ آ کے دیکھنا چاہیے. جیسے اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں ویسے ان کو دیکھنا چاہیے، جیسے اپنے بچوں کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. اور دیکھ کر مطلب یہ ان کو ایسے ہی رکھنا چاہیے جیسا مطلب یہ کہ ہمارے گھر کے بچے رہتے ہیں. سردی میں عالیشان طور پر ان کے کمبل ہوں اور ان کے کپڑے ہوں، استری کے کپڑے ہوں، ان کے نہانے دھونے کے لیے آپ انتظام ہر چیز کا کریں. مطلب یہ کہ عوام کا کام ہے کہ ان کو اعلیٰ قسم کے جیسے انگلش میڈیم کے بچے رہتے ہیں تاکہ یہاں آنے والے ہر بچہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. کسی غریب بچے کو بھی مطلب کہ احساس کمتری کا شکار ہونے نہ دیں، بلکہ کہیں کہ جیسے ان کا بچہ ہے ویسے ہمارا بچہ ہے. یہ عوام کا کام ہے، عوام اس کے اوپر توجہ دے گی تو انشاءاللہ ہمارے ادارے بنیں گے اور مطلب کہ ترقی کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.